لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد و آل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے اور اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. اور بلکہ اسی پر پہلے دن پرسوں عرض کیا گیا کہ جناب فخر الدین رازی نے بڑی اچھی بات کہی کہ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ کم قتل من اہل بیت، کتنا اہل بیت پیغمبر کو قتل کیا گیا. ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. وَلَمْ يَبْقَى مِنْ بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُؤْبَأُ بِهِ، اور بنی امیہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر کے کہہ سکیں کہ یہ ان کی نسل کا ہے. تو گفتگو ہماری جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. یہاں پر مقدمتاً آج جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں سے آغاز ہوگا، پھر آتے ہیں شہزادی کی طرف. کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بڑے زبردست مسلمان ہیں، پیشانی پر سجدے کا گھٹا ہے، بڑے مومن ہے. من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس کے اوپر واجب ہے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ پھر تو پکی ہے بالکل. لاکھوں آدمیوں کو رلا چکے ہوں گے اگر دیکھا جائے تو، لیکن کیا اس کی کوئی شرط نہیں ہے؟ دیکھیے، مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور ہے، اور ایکچول میں شیعہ ہونا اور ہے. ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام رکھ دیا گیا رضا، تقی، نقی، جعفر، وسیع، حسن. پبلک سمجھ رہی ہے قبا پہن لیا، ماما پہن لیا، پبلک سمجھ رہی ہے کہ شیعہ ہیں، عالم دین ہیں، مولانا ہیں. دیکھیے، مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. جماعت کا صدر ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. نوحہ پڑھنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ابا قبا پہن کر کے ممبر پر آ کر کے آپ کو جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں تو وہ صاحب بڑے شیعہ ہو گئے. جی نہیں.
ہم اس وقت تک شیعہ نہیں کہلائیں گے جب تک ہمارا مزاج اسلام کے مزاج میں ڈھل نہ جائے. جہاں ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، جہاں ہماری کوئی فکر نہیں ہے، جو اہل بیت نے کہا اس پر آمنا و صدقنا جب تک نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے جب تک رہے گا تب تک ہم اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اصل شیعت یہ، آپ کربلا دیکھ لیجئے نا، کیا جناب عباس علیہ السلام 7 محرم کو جا کر کے، 8 محرم کو جا کر کے، 9 محرم کو جا کر کے جنگ کر کے، ہمیں چھوڑو یار وہ امام ہیں، ان کے اتنا تھوڑی کوئی برداشت کر پائے گا، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے بچوں کی پیاس، اور چلے جاتے پورے ولولے کے ساتھ جنگ کرتے، پانی لے کے چلے آتے، نہر کاٹ کے تک خیمے تک پہنچا دیتے. کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. کیا؟ اس وقت تک نہیں کیا جب تک امام نے نہیں کہا جاؤ. تو جذبات کا نام تشیع نہیں ہے، اہل بیت کی مرضی میں اپنے کو ڈھال لینے کا نام تشیع ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب اب آئیے دیکھیے، ہمارے جو اسلام میں ہم کو سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، موسٹ امپارٹنٹ عبادت کون سی ہے؟ اسی کو لے لیتے ہیں، اس کا نام ہے نماز. اس میں کوئی شک ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا، ہاں پھر سے کیا ہے؟ ہاں نماز دین کا، ہاں یار پلر آسان، استمبھ نہیں، وہ نکل نہیں رہا ہے مجھ سے جو ہے. نماز دین کا استمبھ ہے، پلر ہے، کھمبا ہے نا. ان قبل ما سواہا و ان رد ما سواہا. نماز قبول، سارے اعمال قبول. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ایک بات اور ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، وہی جو میں نے کہا کہ اپنی فکر، کبھی کبھی جو ہے ہم بعض گناہ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بعض گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ دین جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں اس کو زیادہ بڑا کہتا ہے. یہ ہے ہمارے اور اسلام کے جو ہے وہ مزاج میں یہ فرق ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ یعنی جو بڑے گناہ ہیں، تو ہیں تو کبیرہ لیکن سارے کبیرے ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں کچھ بڑا ہے، کچھ اس سے بڑا ہے، کچھ اس سے بڑا ہے. 2-3 گناہ سنیے آپ. زنا گناہ کبیرہ ہے، کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے ہیں. چوری گناہ کبیرہ ہے، پکڑے گئے تو کیا سزا ہے استاد؟ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. ہاتھ کاٹنا، احسن تم. جھوٹ بولنا گناہ ہے صغیرہ ہے کہ کبیرہ؟ کبیرہ. تو زنا بھی کبیرہ ہے، جھوٹ بھی کبیرہ ہے، چوری بھی کبیرہ ہے، لیکن ہیں تو تینوں کبیرہ. ان میں زیادہ بڑا کون سا گناہ ہے؟ جھوٹ کہہ تو دیا آپ نے، لیکن پریکٹیکلی کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ صلوات برما. ابھی میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کہا تو ہے لیکن مانتے نہیں ہیں آپ. آپ نے کہا ہے جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، صحیح کہا ہے، بٹ کیا ہمارا جو ہے وہ معاشرہ، ہماری سوسائٹی جھوٹ کو بڑا گناہ سمجھتی ہے؟ تینوں کو سن لیجیے آپ. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، وسیع حسن صاحب زنا میں پکڑے گا، کوئی پڑھوائے گا مجلس؟ انصاف سے بتائیے بھائی. کاٹ کون ہے نا؟ وسیع حسن صاحب جو ہے وہ جس کے ہاں ٹکے ہوئے تھے اسی کا موبائل مار دیا. بعد معلوم ہوا وسیع حسن صاحب لے گئے صاحب. چوری پڑھوائیے گا میں مجلس پر، پورے مہوا میں بائی کاٹ. چور آدمی ہے،
اس کو ممبر کیوں بٹھلاتے ہو؟ اور صبح سے شام تک وسیع حسن صاحب 10 جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور آپ کیا کہیں؟ ارے یار کیا دماغ ہے مولانا کا واقعی! ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتائیے. ہاں تو کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا نعیم صاحب کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، لیکن سماج اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ سماج کے نزدیک زنا بڑا گناہ ہے، سماج کے نزدیک چوری بڑا گناہ ہے، سماج جھوٹ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں. مولانا 20 جھوٹ بولتے، پیچھے نماز ہی پڑھتے، ممبر پہ کون روکے گا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب آئیے دین سے پوچھئے کس کو بڑا کہہ رہا ہے. زنا کرنے والا کافر ہے کہ مسلمان؟ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا؟ اچھا. چوری کرنے والا مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے. دین کہتا ہے جی زنا کرنے والا بھی مومن ہے، چوری کرنے والا بھی مومن ہے. کا مومن معصوم تھوڑی ہوتا ہے. مومن اس سے کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، گناہگار ہے، سزا ملے گی. حدیث سنا دوں آپ کو، میری بات پر اعتبار نہ ہو. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذالک، حضرت نے فرمایا میں بھی ممکن ہے. پھر وہ کہتا ہے المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ میں بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو تعجب ہوا ہوگا اس کو بھی، اس لیے کہ اگلی عبارت بتا رہی ہے کہ اس کا تعجب دور کر رہے ہیں رسول اللہ. مومن چوری کر سکتا ہے، مومن جو ہے وہ زنا کر سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. پیغمبر نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے بابو، کیا ہے؟ الذین یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو زانی مومن ہے، چور مومن ہے، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے. اسی طرح کی یہاں روایت میں آپ کو جو سنانے جا رہا تھا، یہ تو بھول گئے میں، چلو ریپیٹ ہو جائے، نہ رہے ہوں گے پرسوں لوگ تو وہ بھی اپنا سن لے جائے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصول کافی میں ہے، فرماتے ہیں زانی کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. اب اندازہ ہو گیا ہم کو آپ کو کہ ساری عبادتوں میں موسٹ امپورٹنٹ عبادت کون سی ہے؟ نماز. زنا کرنے والا حتیٰ گناہگار ہے مگر مسلمان ہے، مومن ہے. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. اس کو تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن پھر انشاءاللہ کسی موقع پر، ورنہ آگے بڑھ جائے گی بات. مومن نہیں ہے وہ آدمی جو نماز نہ پڑھے. ہو گئی بات. ایک چیز جو بڑی مشہور ہے جو ابھی نقل ہوئی، وہ کیا ہے کہ نماز قبول تو سارے اعمال قبول ہے نا. کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب سوال، نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جو ابھی چاہا ان کا مارا، ان کا دبایا، ان کا کھا لیا، ان کا پی گئے ہے، اور اس کے بعد آگے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز ہو گئی. اب جب نماز ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو کیا نماز گرین کارڈ ہے؟ صلوات بر محمد واحد سارے اعمال کے لیے. خوب توجہ کیجئے اس پر. تو نماز قبول تو سارے اعمال قبول. تو یہ سوال معقول ہے کہ نہیں ہے کہ صاحب نماز قبول تو سب قبول؟ یہ نماز قبول تو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب کی نماز قبول بولیے نہیں ہے نا. تو جب سب کی نماز قبول نہیں ہے تو اس کے کچھ شرائط ہوں گے. شرط کیا ہے؟ پیغمبر نے 8ویں امام نے فرمایا ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے. پہلی اگر گڑبڑ تو دوسری خود بخود گڑبڑ ہو جائے گی.
جیسے دنیا میں دیکھیے سورج اور دن جڑے ہوئے ہیں نہیں ہیں. سورج اگر ڈوب جائے تو چاہے جتنی روشنی کر لیجیے آپ دن نہیں لا سکتے. ویسے ہی 3 حکم ہیں شریعت کے, ان کے ساتھ 3 حکم جڑے ہوئے ہیں کہ پہلا اگر ڈسمس ہوا دوسرا آٹومیٹک ڈسمس ہو جائے گا. من جملہ اس میں ایک جو ہمارے موضوع میں ہے امر بالصلاۃ والزکوٰۃ, اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. آپ پڑھیے قرآن میں جہاں بھی اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے 100 سے زیادہ جگہیں ہیں, جہاں نماز کی بات ہے وہاں کیا ہے, زکوٰۃ بھی ہے. نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اب امام فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکِ, اگر کوئی شخص نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو لم تقبل صلاتہ, اس کی نماز بھی قبول. کچھ سمجھ میں آیا؟ سارے اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب نماز قبول ہوگی. نماز قبول ہوگی کب؟ جب زکوٰۃ دیں گے. پرسوں صبح جو لوگ تھے ان کی خدمت میں عرض کیا جا چکا کہ زکوٰۃ ہم کو مدرسے میں دینے کا حق نہیں ہے. زکوٰۃ کہاں دی جائے گی؟ صرف اور صرف غریبوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی, یہ فقراء کا حق ہے. تو زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اب اللہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز پڑھو زکوٰۃ دو. امام کہتے ہیں نماز پڑھو گے زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ چاہے جتنی نماز پڑھو, اگر ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرتے ہو تو ہم تمہاری جو ہے وہ عبادت قبول نہیں کریں گے. تو عبادت کو قبول کروانے کا پہلا طریقہ اور سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کریں. ہو گئی بات. اب غریبوں کی مدد کے بہت سے طریقے ہیں. اب میں آگے آج سے صلوات بر محمد من جملہ ان طریقوں میں غریبوں کی مدد کا کھانا کھلا دیا آپ نے, کپڑا دے دیا آپ نے, کسی بچے کی فیس جمع کر دی, یہ سب غریبوں کی مدد کے طریقے ہیں. اس میں کھانے کے سلسلے میں, چونکہ آگے روایت مجھ کو وہ پڑھنی اس لیے اس پر رکوں گا. کھانے کے سلسلے میں یہ ہے کہ روایت کہتی ہے خیرکم. دلاور بھائی آپ تو بہت دن سے یہاں ہیں, آپ تو پہچان گئے ہوں گے سب کو, مگر مناسب نہیں ہے. سب سے بڑھیا آدمی کون ہے پورے مہوا میں؟ تم بتا سکتے ہو؟ نہیں نا, میں بتا سکتا ہوں. پورے مہوا میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ میں کیا بتاؤں گا, حدیث کہتی ہے خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام صلى والناس النيام. تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے, سلام واضح طور پر کرے, نماز پڑھے اس وقت جب عام پبلک سو رہی ہو. تو سب سے بڑھیا آدمی کون ہوا پورے مہوا کا؟ جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب غلط میسج نہ جائے کہ صاحب جو ہے وہ ایک سے ایک جو ہے وہ کروڑ پتی لوگ ہیں اور بہترین دعوت کر رہے ہیں. جی نہیں, اس کو پسند بھی نہیں کرتے. مولا نے اپنے گورنر کو ڈانٹ دیا. سنا نہیں سنا ہے؟ امام کے گورنر تھے جناب عثمان ابن حنیف. وہ صاحب ایک دعوت میں چلے گئے, یہاں سے لیٹر پہنچ گیا ہے نہج البلاغہ میں, اے عثمان ہمیں ایسی دعوت میں چلے گئے تم کہ غنیہم مدعو و فقیرہم مجفو, جس میں مالداروں کو بلایا گیا فقیروں کو دھتکار دیا گیا. تو کھانا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مالداروں کو, غربا جو بیچارے نہیں کھا پا رہے ہیں ان کو کھلانا. ہم اور آپ اس میں جتنے ہیں, کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کی مغفرت شامل حال ہوگی نا, تو اللہ کی مغفرت کے بھی شرائط ہیں, اسباب ہیں. ایک روایت کہتی من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ انسان کی مغفرت کے اسباب. پیغمبر گئے, کھانا تو چھوڑی اس میں پیسہ لگتا ہے, پیغمبر گئے معراج پر,
جنت کی بھی سیر فرمائی اور جہنم بھی دکھلائی گئی۔ جنت میں رسول اللہ نے دیکھا ایک زناکار عورت کو۔ جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ زانی عورت۔ انہوں کا صاحب زناکار تو تھی، اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ معاف ہونے کی وجہ کہ یہ ایک دن جا رہی تھی، سنیے آپ، یہ ایک دن جا رہی تھی، دیکھا ایک کنویں کے پاس ایک کتا ہے یا کتیا ہانپ رہی ہے، پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے، اور اتفاق سے کنواں ہے بغل میں، نہ کوئی ڈول ہے نہ کوئی رسی ہے۔ ادھر ادھر بیچاری پریشان ہوئی، جب کہیں کچھ نہیں دکھائی دیا تو اس نے کیا کیا، سب اپنا کپڑا اتارا، کوئی دوپٹے ٹائپ کا جو بھی رہا، وہ کتاب میں اظہار ہے میں سمجھ نہیں پایا اس کو، بہرحال کوئی کپڑا اتارا اور کنویں میں اس کو ڈالتی تھی، بھگاتی تھی، وہ بھیگ جاتا تھا، لا کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، پھر بھگاتی تھی، لاتی تھی، کتے کے منہ میں نچوڑ، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ایک جانور پر ترس کھا جاؤ تو گناہ معاف ہو سکتا ہے، تو غریب انسان پر اگر ہم ترس کھاتے ہیں تو کیوں نہ معاف ہوں گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد، یہ ہے نا۔ لیکن اب وہ لیکن یہاں ہے، ایک سے ایک لوگ ہیں دنیا میں ماشاءاللہ، اس میں بھی ہوں گے جو غربا کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ لیکن ہم لوگ جو غربا کی مدد کرتے ہیں وہ کب کرتے ہیں؟ لاکھ روپے کی آمدنی ہے، چلو 5,000 کسی غریبی کو صحیح، 50 لاکھ کی آمدنی ہے، 2-4 10,000 ایسے ہی صحیح۔ تو جو ہم لوگ مدد کرتے ہیں، ہم کہاں کرتے ہیں، مطلب آپ لوگ جو مدد کرتے ہیں، ہم اس لیے لگایا کہ آپ کو برا نہ لگے۔ صلوات بر محمد وآل۔ جنرلی جو ہے، جو آدمی مدد کرتا ہے آج، وہ اپنا پیٹ کاٹ کے مدد نہیں کرتا، اس کے پاس فالتو ہے، اضافہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 50 لاکھ کا مکان بنوانے کے بعد چلو بھائی 2 لاکھ دے دو، غریب کو بھی مکان بن جائے، چلو بھائی 5,000 دے دو، اس کا بھی جو ہے وہ کھانا مہینے کا ہو جائے، سال میں یاد آ گیا صاحب رمضان میں ثواب بہت ہو جاتا ہے، تو چلو بھائی جو ہے وہ دے دو فلاں کو، بھیا کچھ راشن میری طرف سے بٹوا دیجئے گا، 50 لاکھ کی آمدنی ہے، رمضان میں ہم نے 5,000 کا راشن بٹوا دیا۔ یہ ہے ہم لوگوں کا حال غریبوں کی مدد کرنے کا اور کھلانے کا۔ جب اپنی حیثیت سمجھ لیں گے نا، جیسے دن میں نے کہا تھا کہ جب تک انسان اپنی اوقات نہیں سمجھے گا، اہل بیت خاص کر کے فاطمہ زہرا سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ ہر آدمی اس کو غور کر سکتا ہے نا کہ ہم لوگ، اللہ جو ہے وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، جو غربا کی مدد کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ جب یہاں تک آ گئے، اب آپ ایک روایت سناتا ہوں انشاءاللہ مجلس اسی پر تمام، مگر بی بی فاطمہ نے کیسے مدد کی ہے۔ صلوات در محمد وآل۔ یہ جتنے مدد کرنے والے ہیں، جتنے غربا کی جو ہے وہ مدد کرنے والے ہیں، جب شیطان بہکاتا ہے، شیطان غرور پیدا کرتا ہے، شیطان گھمنڈ پیدا کرتا ہے، اور جبکہ دین کیا کہتا ہے، بھیا یہ نیکی نہ کرو چلے گا مگر گھمنڈ مت کرو۔ یہ روایت ہے، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے نفس میں ذلیل کر دے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے۔ تو اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا، کبھی بھی شیطان گھس جائے گا۔ ماشاءاللہ اتنا مکان بنوا چکے ہیں، ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو رمضان میں راشن دیتے ہیں۔ جب یہ شیطان ہمارے اندر غرور پیدا کرنے لگے، یہ قصہ یاد کر لیجئے گا کہ ہمیں تم کیا ہو اہل بیت کے مقابلے میں۔ جو فاطمہ نے غریبوں کی مدد کی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کیا کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ اب سنیے، بہت لمبا مقدمہ ٹھیک نہیں ہے، 9:30 بجے۔ یہ وہی بحار الانوار سے ہے۔ خرج اعرابی من بنی سلیم يتبدى في البرية فإذا هو بالضب قد نفر من بين يديه فسعى وراءه حتى
تصطاده ثم جعله في كمه وأقبل يزدلف نحو النبي فلما أن وقف بإزائه ناداه يا محمد. ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنی سلیم. وہ اپنا فقیر آدمی ادھر ادھر پھرتا تھا. ایک دن کہیں جا رہا تھا, راستے میں اس کو ایک زب مل گئی. زب کو جو ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں سوسمار, گجراتی میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم, ہم لوگوں کے دیہاتوں میں اس کو گوہ کہتے ہیں, پتہ نہیں شاید آپ کیا ہی بولتے ہوں. بہرحال ایک جانور پکڑ لیا اس نے, رکھ لیا آستین میں, آ گیا پیغمبر کے پاس اور رسول اللہ کے پاس آ کے کہتا ہے یا محمد یا محمد. اچھا, رسول اللہ کی سیرت میں لکھا گیا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے پیغمبر کو ان کے نام سے پکارتا تھا, مثلا یا محمد کہہ دیا تو پیغمبر بھی وہی ریپیٹ کر دیتے تھے, ہاں یا محمد. کسی نے اگر یا احمد کہہ دیا تو پیغمبر بھی وہی لفظ ریپیٹ کر دیتے تھے. یا لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو تاریخ کہتی ہے حضرت کا چہرہ کھل جاتا تھا اور فرماتے تھے لبیک, بولیے فرمائیے کیا بات ہے. یہ آیا پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوا اور آگے کہتا ہے یا محمد یا محمد, تو پیغمبر نے بھی اسی طرح جواب دیا, ہاں یا محمد یا محمد. اس کے بعد کہتا ہے وہ, اب یہ مجبوری ہے کہ آپ کو کیسے اطلاع ملے گی, کہتا انت الساحر الکذاب. یہ رسول اللہ سے خطاب ہے, آپ جادوگر اور جھوٹے. الذي ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجة هو اكذب منك. آسمان کے نیچے کوئی آدمی ہے ہی نہیں ایسا جو آپ سے بڑا جھوٹا ہو. استغفر اللہ. یہ بدتمیزی کر رہا ہو کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ. یہاں ہم کو پیغمبر کی سیرت بھی سمجھ میں آئے گی کہ پیغمبر نے کیسے برداشت کیا ان بددوؤں کو. انت الذي تزعم ان لك في هذه الخضراء إليها إلها بعث بك إلى الأسود والأبيض واللات والعزى. آپ کو یہ خیال ہے کہ کوئی اللہ ہے جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے, گورا کالا لات عزا سب کے اوپر. لولا انی اخاف ان قومی یسموننی العجول. مجھ کو اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم والے مجھ کو جلد باز کہنے لگیں گے تو لضربتک بسیفی ھذا ضربۃ اقتلک بہا, تو میں اسی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا. کتنا بڑا دشمن ہے آپ دیکھیے. اور اب پیغمبر کے صبر. اور فوثب الیہ عمر بن الخطاب لیبطش بہ فقال النبی اجلس یا ابا حفص فقد کاد الحلیم ان یکون النبی. تو عمر ابن خطاب کو آ گیا جوش. وہی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پیغمبر کا مزاج دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں, اپنا تاؤ آ گیا ان کو. تاؤ اٹھے, پکڑا اس کو بیچارے کو, اب جو بھی نیت رہی ہو مارنے پیٹنے کی. رسول اللہ نے کہا ابن الخطاب اجلس, بیٹھو. بردباری انسان کو نبی بنا سکتی ہے. صلوات, برداشت سیکھو, صلوات بر محمد. اجلس یا ابا حفص فقد کاد الحلیم ان یکون النبی ثم التفت النبی الی الاعرابی. اب آپ دیکھیے وہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا, پیغمبر اس کو کس انداز سے جواب دے رہے ہیں. جب تک ہم اپنے اندر یہ سیرت نہیں اپنائیں گے, ہم کو کیا حق ہے مولانا وسیع حسن کہنے کا اپنے آپ کو, ہم کو کیا حق ہے اپنے آپ کو شیعہ کہنے کا. فقال یا اخا بنی سلیم اہکذا تفعل العرب. اے بنی سلیم کے بھائی, ہمیں اس طرح عرب کہیں بات کرتا ہے. اتنا جوش میں وہ تھا پیغمبر نے 1 منٹ میں, کیا یار بھائی صاحب ہمیں عرب اس طرح بات کرتا ہے. یتہجمون علینا فی مجالسنا یجبہون بالکلام ہمیں ہمارے ہی مجمع میں آ کر کے ہم ہی سے اس طرح کی بدتمیزی کی بات. یا اعرابی. اب سنیے پھر بھی پیغمبر نے کوئی دھمکی نہیں دی. فرماتے ہیں یا اعرابی والذی بعثنی بالحق نبیا. ایک بات نوٹ کر لو, شاید تم کو نہ پتا ہو, قسم اس اللہ کی جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے, ان من ضر بی فی دار الدنیا ہوا غدن فی النار یتلظی. جس نے بھی دنیا میں مجھے ستایا, ضرر پہنچایا, قیامت کے دن جہنم میں وہ جلایا جائے گا.
ہو گئی بات. اب اس حدیث کو یہاں جوڑ لیجئے گا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور یہاں کہتے جس نے مجھے ضرر پہنچایا یتلظی, وہ کل کو جہنم میں جلے گا. یا اعرابی والذی بعثنی بالحق نبیا, ہمیں تم کہہ رہے ہو کہ سب سے جھوٹا میں ہوں, قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. ان اہل السماء السابعہ یسموننی احمد الصادق, ساتوں آسمان کی پبلک مجھ کو احمد صادق کہتی ہے. یا اعرابی اسلم تسلم من النار. اب میں اپنے لفظ میں کہوں اجا خیر جو ہوا ہوا جانے دو, چھوڑو, اسلام قبول کر لو, بچ جاؤ گے جہنم سے, تمہارا سب کچھ پچھلا معاف. یکون لک ما لنا وما علیک وعلیک ما علینا وتکون اخانا فی الاسلام. کلمہ پڑھ لو یار, پرانی بات ختم, تم ہمارے بھائی ہو. بس صاحب اس پر تو اور تاؤ آ گیا. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, کیوں عباس علی بھائی, اور آپ اس سے شرافت سے پیش آئیے تو وہ اور ایٹھتا ہے کہ ڈر گئے ہیں. کبھی بھی شریف آدمی کی شرافت کی بنیاد پر اس پر جو ہے وہ سختی مت کرو, ورنہ جب جھیلو گے نا تب سمجھ میں آئے گا. صلوات بر محمد وعلی. اب پیغمبر تو پیار سے کہہ رہے چھوڑو جانے دو, اسلم تسلم من النار, اسلام قبول کرو بچ جاؤ گے جہنم سے, ہمارے بھائی بن جاؤ گے. قال فغضب الاعرابی, ارے صاحب اس کو تو اور تاؤ آ گیا. وقال واللات والعزى, اپنے بتوں کا نام لیا, لات و عزیٰ کی قسم, لا اؤمن بک یا محمد, میں کبھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا. جھٹکے میں نکل گیا اس کے منہ سے, او یؤمن ھذا الذب, یہ گو جو ہے یہ ایمان لے آئے, میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا. وہ پھنس گیا کہہ کر کے, اور اس کے بعد اس نے ذاب آستین سے وہ جانور نکال دیا. اور وہ جیسے ہی اس کو بیچارے کو آزادی ملی, پھنسا ہوا تھا نا, وہ بھاگا. جیسے ہی بھاگا پیغمبر نے بھائی عذاب, وہ رک گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. فلما ان وقع الذب على الارض ولا هاربا, جیسے ہی وہ آستین سے باہر نکلی بھاگی. پیغمبر نے فناداہ النبی ایھا الذب اقبل الی, ادھر, وہ صاحب گھوم گئی اور آنے کے بعد ینظر الی النبی, پیغمبر کو غور سے دیکھنے لگی. قال فقال له النبی ایھا الذب من انا, بتا تو بتا, اس جانور سے پوچھ رہے ہیں من انا, میں کون ہوں. فَإِذَا هُوَ يَنْتِقُ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ, پھر وہ جو ہے وہ ایک فصیح زبان میں, بہترین زبان میں پیغمبر سے اس نے بات کرنا شروع کی. فقال, کہتا ہے انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. پیغمبر کا 4 پشت تک گنا دیا اس نے. فقال له النبی من تعبد, تو تم عبادت کس کی کرتی ہو. قال اعبد اللہ عز وجل الذي فلق الحب وبرأ النسمہ, میں عبادت کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے دانہ اگایا. واتخذ ابراہیم خلیلا, میں عبادت کرتی ہوں اس کی جس نے ابراہیم کو, بولیے, خلیل بنایا. واصطفاک یا محمد حبیبا, اور میں عبادت کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے آپ کو حبیب بنایا. قال ثم اطبق على فم الذب فلم يحرج جوابا فلما ان نظر الاعرابی الى ذلك. اب جب اس جانور کو اس طرح سے اس بدو نے بولتے دیکھا, کہا یار عجیب بات ہے. اب اس کے جملے سنیے کہ ثم اتيت به في كم لا يفقه ولا ينقه ولا يعقل, اور یہ جس کے پاس نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے نہ بول سکتی ہے, وہ اس طرح ان سے کلام کر رہی ہے, اور میں انسان ہو کر کے ان پر ایمان نہیں لا رہا ہوں. اب وہ کھوپڑی اس کی گھومی. کہتا ہے کہ اللہ اکبر, مد یمینک, یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ. فَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. کلمہ پڑھ لیا
مسلمان ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کس صبر کے ساتھ اسلام پھیلایا ہے۔ ہم ذرا سی بات پر جوش میں آ جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہو سکتا ہے، میں رک کر کے ایک بات کہہ دوں، ہو سکتا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ غلام بھائی، اور ہماری سمجھ میں فرق ہو۔ یہ کسی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، میں کسی چیز کو سمجھ رہا ہوں صحیح، لیکن نہ یہ دشمن اہل بیت ہیں نہ میں دشمن اہل بیت ہوں۔ اگر جو ہے وسیع حسن صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ کی بات صحیح ہے، تو اس کو شرافت سے کہیے نا۔ الزام لگا کے کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہو گیا ہے، یہ تو فلاں ہو گیا ہے، یہ تو فلاں ہو گیا ہے، تو یہ تو کیا چیز ہو گیا ہے؟ بھئی اس کو کہو، دیکھو رسول اللہ کیسے راہ راست پہ لا رہے ہیں۔ اگر مولانا وسیع حسن صاحب آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، تو پیغمبر کا طریقہ اپنائیے، جاہلوں کا طریقہ اپنا کے قوم میں جھگڑا کیوں مچا رہے ہیں ہم لوگ؟ صلوات در محمد، اس پر ہم کو توجہ کرنی پڑے گی، اس پر ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ سلیقے کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے، سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے۔ ابو ذر، سلمان، دونوں کی سمجھ ایک تھی۔ ایک واقعہ ہے اور دونوں کا الگ الگ انداز ہے اسی واقعے پر۔ کون سا؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ تکلیف کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ یہ بتائیے ابو ذر بڑے ایمان والے ہیں کہ سلمان؟ سلمان 10 درجے کے، ابو ذر 9 درجے، تو ان کا گریڈ اوپر ہے۔ لیکن یہاں جو آپ دیکھیں گے نا، تو کیا ہوا؟ مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، ابو ذر رو رہے ہیں۔ صحیح ہے رونا کہ نہیں صحیح ہے؟ مولا کے ساتھ یہ ظلم اور آدمی روئے گا نہیں؟ 9 درجے والا رو رہا ہے، اور جو ان سے بڑا مومن ہے 10 درجے کا، سلمان مسکرا رہے ہیں۔ علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھ کے سلمان مسکرا رہے ہیں۔ سلمان کو وہابی کہیے گا، سلمان کو معاذ اللہ دشمن علی کہیے گا؟ اس وقت کی پبلک کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا واقعہ سلمان مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے کہا سلمان تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے دونوں میں ڈفرنس کیا ہوا؟ سوچ کا فرق ہے۔ ابو ذر نے ظاہر دیکھا، میرے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا، وہ رونے لگے مصائب دیکھ کر کے۔ سلمان اس مصائب کے پیچھے چلے گئے کہ قرآن نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جا رہے ہیں کہ بیعت کر لو، یعنی ہم کو امام مان لو۔ سلمان مسکرا رہے ہیں، جتنا تمہارا ظلم بڑھتا جا رہا ہے علی کی امامت ثابت ہو رہی ہے، اس بنا میں مسکرا رہے ہیں۔ صلوات، سوچ کی بات ہے، اس کا مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ابو ذر غلط ہیں یا سلمان غلط ہیں۔ تو ہم کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ اگر واقعا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات یہ درست ہے تو اس کو سمجھائیے۔ کسی کو دشمن دین میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، لوگ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے ہم کیسے کسی کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں؟ صلوات پر پھنس جائیں گے ہم قیامت میں۔ خیر خوب چھوڑیے ادھر جائے۔ ثم التفت النبی الی، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ کس بنا پہ مسلمان ہوا؟ پیغمبر کی ڈانٹ کی وجہ سے، پیغمبر کے ڈرانے کی وجہ سے، جہنم کا خوف دلانے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، پیغمبر کی زبان کی وجہ سے، پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے۔ تم امامہ لگا کے ممبر پہ بیٹھتے ہو، اگر تم وہ لہجہ نہیں اپنا سکتے، کیا حق ہے تم کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنے کا؟ مولانا وسیع حسن اب وہ مسلمان ہو گیا۔ ثم التفت النبی الی اصحابہ، اس کے مسلمان ہونے کے بعد، لہذا ایک بات نوٹ کر لیجئے، کچھ ہو جائے، ہر چیز سے اہم
قوم کا اتحاد ہے، اس کو پارا مت ہونے دیجیے، اس کو تقسیم نہ، ایسے ہی ہم لوگ اتنے سے ہیں، پھر اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ادھر بٹ گئے، کچھ ادھر بٹ گئے، کچھ ادھر بٹ گئے. میرے خیال میں یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ اسلام کے حق میں نقصان دہ ہے. خوب ثم التفت النبی الی اصحابہ، پیغمبر متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی طرف جب وہ مسلمان ہو گیا. فقال لهم علم الاعرابی سورا من القرآن، ذرا اس کو کچھ قرآن پڑھا دو، تم لوگ قرآن سکھا دو. فلما ان علم الاعرابی سورا من القرآن، جب اس اعرابی کو کچھ سورے یاد کرا دیے گئے، پڑھا دیے گئے، تو قال له النبی هل لك شیء من المال، اب اس کو اپنے گاؤں واپس جانا ہے نا، تو پیغمبر نے کہا بھیا کچھ ہے، کیسے جاؤ گے، پیسہ ہے کچھ تمہارے پاس؟ کہتا والذی بعثک بالحق نبیا، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی بنایا. ان 4,000 رجل من بنی سلیم، ہمارے قبیلے میں 4,000 مرد ہیں بنی سلیم میں. ما فیہم افقر منی ولا اقل مالا، مجھ سے زیادہ فقیر میرے پورے جو ہے وہ قبیلے میں کوئی نہیں ہے، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے. پیغمبر نے کہا اصحاب سے من یحمل الاعرابی علی ناقہ، کون ہے جو اس عرب کو ایک سواری کا انتظام کر دے، ناقہ دے دے، اونٹ دے دے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد ابن عبادہ، وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لیجئے، میں نے دیا. اس کے بعد پھر تھوڑا اس کی تعریف وارف شروع کی. پیغمبر نے کہا بھائی صاحب اس چکر میں مت پڑیے آپ، ہم جو آپ کو دلائیں گے نا جنت میں، آپ کے ناقے کی کوئی اوقات نہیں اس کے مقابلے میں. مطلب یہ کہ بہت اپنے ناقے کے بارے میں پھینکو مت، اس سے کہیں اچھا ہم تم کو بہشت میں دلوائیں گے. من يحمل الاعرابی علی ناقۃ اضمن له علی اللہ ناقۃ من نوق الجنہ، آج اگر کوئی اس عرب کو جو ہے وہ ایک اونٹ دے دے، میں جنت کے اونٹ کی اس کی گارنٹی لیتا ہوں. جناب سعد ابن عبادہ نے اونٹ دے دیا. اب پیغمبر نے کہا ثم التفت النبی الی اصحابہ، پھر پیغمبر متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی طرف. فقال لهم من یتوج الاعرابی، کون ہے جو اس عرب کو تاج پہنا دے؟ اضمن له علی اللہ تاج التقی، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ کل کو قیامت میں اس کے سر پہ تقوی کا تاج پہنایا جائے گا. قال فوثب الیہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، مولا نے جو ہے وہ فرمایا کہ فداک ابی و امی وما تاج التقی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ تقوی کا تاج کیا ہے؟ فذکر من صفتہ، اب اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، روی کہتا ہے کہ پیغمبر نے تقوی کے تاج کے کچھ خصوصیات بیان کی. قال فنازع علی عمامتہ فعمم بها الاعرابی، مولا نے اپنا عمامہ اتارا اور اس اعرابی کے سر کے اوپر رکھ دیا، تو سواری ہو گئی، کپڑا ہو گیا، پگڑی ہو گئی. ثم التفت النبی، اب بھائی یہاں سے آدمی جائے گا، یہ تو فطری بات ہے نا. جب ہم پرسوں اترے نرسوں تو وہ ہم کو لینے گئے تھے، کیا نام ان کا؟ امیر بھائی. تو امیر بھائی نے فون کیا کہ مولانا میں کھانا کھا لوں، تم کب تک آؤ گے؟ میں نے کھا لیجیے آپ. کہنے مگر تم کھاؤ گے نا؟ ہم نے کہا یار کھائیں گے بھائی صاحب، 8 بجے کی فلائٹ کا مطلب تھوڑی، فیض آباد سے 150 کلومیٹر، 4 بجے نکلا ہے آدمی. اب وہاں جیسے ہی پہنچے تو بیچارے امیر بھائی فوراً لے کے پہنچے کہاں؟ ایک ہوٹل میں معقول کھانا وانا کھلایا انہوں نے، پھر ایک جگہ روک کر کے چائے وائے پلائی. تو اس کا مطلب یہ کہ سفر میں کچھ کھانے پینے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاد راہ. ہو گئی بات. اب اس کو سواری مل گئی، تاج مل گیا. پیغمبر نے جو ہے وہ کہا ہے کوئی، اس میں ایک چیز آپ کو میں سنا دوں تب حدیث کو روایت سناتا ہوں آگے. ہے کوئی کہ جو اس کے لیے زاد کا انتظام کر دے، یعنی راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کا؟ میں زاد تقوی کی گارنٹی لیتا ہوں. وہاں تاج تقوی تھا، یہاں میں اس کے لیے زاد تقوی کی گارنٹی لیتا ہوں. اب سلمان بول پڑے وما زاد التقوی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زاد تقوی کیا ہے؟ یہ وضاحت کی ہے، اس لیے میں بھی آپ کو سمجھا دیتا کہ اچھی سی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
بھول گیا, دماغ میں نہیں آیا, ورنہ یہ جو ہے کل قبرستان میں پڑھنے والی چیز تھی. روایات میں ہے کہ جب تمہارا کوئی مرنے لگے اور تم کو پتا چلے کہ فلاں کی حالت خراب ہے, مرنے والا ہے, تو دوڑ کے اس کے پاس پہنچو, اس کے سرانے بیٹھو اور لقنو ہو بلا الہ الا اللہ, اور اس کو پڑھاتے رہو. کیا پڑھاتے رہو؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد کلمہ گویا کہ لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو. کیوں؟ لا وبشروہ بالجنہ, اور اس کو جنت کی بشارت دیتے رہو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ چاہے جتنا بڑا مومن ہو, جب ملک الموت سامنے آتا ہے نا تو ہر آدمی, بڑے سے بڑا آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے. موسیٰ کا قصہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بڑے سے بڑا آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے, تو وہ گھبرانے نہ پائے, وہ چاہے جو تو اللہ کے اوپر ہے, کیا کرے گا, مگر تم اس کا ٹینشن دور کرو. ارے یار تم ماشاءاللہ مومن آدمی ہو, تم تو جنت کی طرف جا رہے ہو, اس کو بشروہ بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت دیتے رہو, اور لا الہ الا اللہ کیا کرو؟ پڑھاتے رہو. کیوں؟ اب ایک روایت میں اور ہے, اس لیے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے, یعنی مرنے والا, شیطان کا ابلیس اپنے شیطانوں کو لگا دیتا ہے کہ اس کا ایمان خراب کرو, اس کو کافر کرو, یا کم سے کم شک ڈالو. اب اگر جو ہے وہ آدمی آپ رہیں گے سرانے, اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہیے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روح نکلتے نکلتے لا الہ الا اللہ. روایت کہتی ہے کہ جس کا آخری فقرہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہوگا, اس کا کام ہو گیا, جنت پکی اس کی. یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ اب رسول اللہ نے کہا بھائی جو اس کو زیادہ راہ دے دے میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں زیادہ, بولیے, تقوی کی. سلمان نے کہا یا رسول اللہ وما زاد التقوی, یہ زاد تقوی کیا ہے؟ کہ زاد تقوی یہ ہے کہ مرتے وقت تم لا الہ الا اللہ کہہ پاؤ گے. صلوات بر محمد. ہاں یہ بھی سن لیجیے. اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی مرتے وقت چاہ کے بھی اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلے گا. ایک سنا دوں, ایک سن لیجیے آپ, یہ بچوں کو سنا دوں. ایک لڑکا تھا, مرنے لگا رسول اللہ کے زمانے میں, اور اس کو لٹال دیا گیا. پیغمبر کو خبر ہوئی, پیغمبر آ گئے. اب اس کو پیغمبر نے پڑھانا شروع کیا. رسول اللہ پڑھا رہے, وہ پڑھ نہیں رہا ہے. پیغمبر رک گئے, پوچھا اس کی ماں ہے؟ کہاں صاحب اماں زندہ ہے. کہا بلاؤ. اماں آ گئی. جی یا رسول اللہ, تو ناراض ہے کیا اپنے بیٹے سے؟ کہا ہاں صاحب, پتہ نہیں اب بھول رہا ہوں میں, اتنا دن ہو گیا میں نے اس سے بات تک نہیں کی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ معاف کر دے, جب تک تم معاف نہیں کرے گی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں معاف کروں گی. مارا تک تھا شاید ماں کو اس نے, بولا نہیں معاف کروں گی. پیغمبر نے کہا نہیں معاف کرو گی؟ کہا نہ. کہا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مت معاف کرو. لاؤ بھائی لکڑی لے آؤ. کہے کے لیے؟ کہا جلا کے ختم کرو اس کو. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا بھائی وہاں جلنا ہے, یہیں جل جائے, کیا ختم کرنا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اس لیے تھوڑی 9 مہینہ پیٹ میں رکھا کہ آگ کے حوالے کر دوں گا, تو معاف کر. اس نے کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اب پیغمبر نے اس کو پڑھایا, لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا. پھر وہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو آپ کے یہاں ہے لکھا ہوا, اس کو پڑھائیے مردوں کو, یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر. وہ سب پڑھ لیا اس نے, اس کے بعد مر گیا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے جتنے نماز روزہ کرنے والے ہو, کچھ گڑبڑ آدمی سے زندگی میں ایسی ہو جاتی ہے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائے گا. ٹھیک. پیغمبر نے کہا اس کے لیے ذات کا وعدہ کرو, میں وعدہ کرتا ہوں ذات تقوی کا. سلمان نے کہا وما زاد التقوی یا رسول اللہ, یہ ذات تقوی کیا ہے؟ کہا مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لو گے. اس کے بعد جو پیغمبر نے کہا سلمان سے بڑا صحابی کوئی ہے؟ سلمان, اگر مرتے وقت تم لا الہ الا اللہ کہہ پائے تب تو محشر میں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی, اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائے تو پھر ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. کب کہہ لو گے؟ اس غریب کی مدد کر دو, اس کے لیے کچھ کھانے کا جگاڑ کر دو, یہ چلا جائے
لا الہ الا اللہ کہہ لو گے زیادہ تقویٰ دے دیں گے. اچھا کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کرنا چاہتا ہے ہی نہیں اس کے پاس, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. بہت سے ایسے مومن ہیں جو بیچارے کرنا چاہتے ہیں, ان کی اوقات نہیں ہے. کہ تو نہیں ہے اوقات نا, کہہ تو سکتے ہو کسی سے, غلام بھائی کو فون تو کر سکتے ہو, غلام بھائی دیکھے ایک آدمی بیچارہ بہت پریشان ہے, کچھ کر سکتے ہیں آپ. یہ کر دیں گے نا, جو ثواب ان کا وہی ثواب ان کا بھی ہے. سلمان کے پاس تو ہے نہیں کچھ ہے. ایک دن وہ دعوت کی تھی جناب ابوذر, کس کی, بغیر نمک کے خالی روٹی. تو اس ٹائپ کے تو لوگ تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا چلو یار خود نہیں ہے تو کہیں سے جگاڑ کر دیں, جو ہمارے یہاں بولتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد. ختم. کہتے ہیں کہ فمزا سلمان حتی طاف 9 ابیات من بیوت رسول اللہ. کتنی بیویاں تھیں پیغمبر کے؟ 9. تو 9 کے 9 کمرے ہوئے. کہتے ہیں 9 حجروں پہ گئے, کھٹکھٹایا انہوں نے, صاحب ایسا ایسا کہ ایسا کچھ ہے آپ کے یہاں؟ 9 جگہ جواب ملا, رہے بھیا ہمارے یہاں خود ہی کھانے کو نہیں ہے, جو ہم لوگ جواب دیتے ہیں. فلم یجد عندہن شیئا, کچھ نہیں مل پایا. فلما ان ولا راجعا, جس وقت پلٹ رہے تھے, نظر الی حجرت فاطمہ, سلمان نے نگاہ اٹھائی, نظر پڑ گئی کس پر؟ بی بی فاطمہ کے گھر پر. فقال ان یکن خیر فمن منزل فاطمہ, اگر کچھ جگاڑ ہو سکتا ہے تو یہیں سے ہو سکتا ہے. آئے فقرع الباب, دروازہ کھٹکھٹایا. فاجابتہ من وراء الباب, یہ باب میں بڑی زور زور کہہ رہا ہوں, کیا ہے؟ فقرع الباب, دروازہ کھٹکھٹایا, پردہ نہیں کھٹکھٹایا جاتا. صلوات بر محمد وآل. فاجابتہ من وراء الباب, جناب فاطمہ نے دروازے کے پیچھے سے جواب دیا, من بالباب. ایک لائن میں 3 جگہ باب آیا ہے. من بالباب, کون ہے دروازے کے پیچھے؟ فقال لا انا سلمان الفارسی, بی بی میں سلمان ہوں. فقالت لہو یا سلمان ما تشاء, کیا بات ہے, کیا چاہیے؟ فشرح قصۃ الاعرابی والضب مع النبی, وہ پورا قصہ جو ہے اس کے اسلام لانے کا, بدتمیزی کا اور گو کا پورا قصہ سنا دیا. اور اس کے بعد مقصد بیان کیا کہ صاحب اس کو جانا ہے, گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے, پگڑی کا انتظام ہو گیا, بس کچھ کھانے کے لیے چاہیے, راستے کے لمبا سفر ہے اس کا بیچارے کا. قالت له یا سلمان والذی بعث محمدا بالحق نبیا, سلمان قسم ہے اس نبی کی جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. ان لنا 3 ما طعمنا, 3 دن ہو گیا ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدْ اضْطَرَبَا عَلَيَّ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ, حسن حسین کی بھی حالت خراب ہے بھوک کی شدت سے. ثُمَّ رَقَدَ فرخان منطوفان ولیکن لا ارد الخیر, لیکن ہم لاکھ بھوکے ہیں تو کیا, ہمارے بچے لاکھ پریشان ہیں تو کیا, اب جب ڈیوڑی پر ہمارے خیر آ گیا ہے تو میں خیر کو واپس نہیں جانے دوں گی. کیا کریں گے, ہے ہی نہیں کچھ, 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے, تو کہاں سے کہ رکو, اب آ گیا ہے دروازے پر خیر تو میں خیر واپس نہیں جانے دوں گی. یا سلمان خذ درعی هذا ثم امض به الى شمعون اليهودي وقل له تقول لك فاطمة بنت محمد اقرضني عليه صاعا من تمر وصاعا من شعير ارده اليك ان شاء الله. سلمان یہ میری چادر لے لو, چلے جاؤ سلمان کے وہ شمعون یہودی کے پاس, اس سے کہو کہ نبی کی بیٹی نے کہلایا ہے کہ اس کو رہن کے طور پر رکھ لو, 1 ساع جو 1 ساع کھجور ہم کو دے دو, انشاءاللہ ہم تمہارا یہ قرضہ پلٹا دیں گے. کہتے ہیں کہ سلمان لائے. ثم اتا به الى شمعون الیہودی, شمعون کو وہ چادر پکڑائی اور جو بات کہی تھی وہ فرمایا کہ تم سے جو ہے فاطمہ نے یہ مانگا ہے. فاخذ شمعون الدرع
ثم جعل يقلبه في كفه وعيناه تذرفان بالدموع وهو يقول. اب وہ چادر لے کے شمعون یہودی الٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے کیا اس میں؟ کہتا یا سلمان ھذا هو الزہد فی الدنیا، یہ ہے زہد، اس کا نام ہے. اور اسی زہد کی بات کہی ہے موسیٰ ابن عمران نے. یہی زہد انجیل میں نازل ہوا ہے، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ. سنا ہوگا نا آپ نے کہ بی بی کی چادر نے یہودی کو مسلمان کیا، وہ یہ قصہ ہے. بی بی کی چادر دیکھ کر کے وہ کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا. ثم دفع الى سلمان صاعا من تمر وصاعا من شعیر، 3 کلو کھجور 3 کلو جو دیا. فأتى به سلمان الى فاطمہ فتحنته بيدها واختبزتها خبزا ثم اتت به الى سلمان. 3 دن کا فاقہ، طاقت کا کیا عالم ہوگا. لیکن اس جو کو پہلے بی بی نے آٹا بنایا اور اس کے بعد اس کی روٹی تیار کی، پورے کے پورے 1 سا کی روٹی پکا کے وہ پورے کھجور اور روٹی لا کے دے دیا. کہا سلمان لو جاؤ بابا کو دے دو. قال لہا سلمان یا فاطمہ خذی منہ قرصا تعللین بہ الحسن والحسین. سلمان نے کہا کہ بی بی اب تو پک ہی گئی ہے نا، تو اس میں سے 1 آدھ روٹی نکال لیجئے تاکہ کم سے کم کچھ تو تسکین ہو جائے گی امام حسن حسین کو. آدھی روٹی کھا لیں گے، 1 روٹی کھا لیں گے، تو کچھ تو نکال لیجئے. قالت یا سلمان ھذا شیء امضیناہ للہ عز وجل لسنا ناخذہ منہ شیئا. سلمان ہم نے یہ چیز منگوائی تھی اللہ کی رضا کی خاطر اس مسافر کے لیے، تو اب جب ہم نے خدا کی رضا کے لیے وہ منگوایا ہے تو اب اس میں سے ہم کچھ نہیں لے سکتے. قال فاخذ سلمان من این اخذہ سلمان فاتى به النبی. سلمان وہ روٹی کھجور لے کے آئے پیغمبر کے پاس. فلما نظر النبی الى سلمان، پیغمبر نے جب سلمان کے ہاتھ میں دیکھا پوچھا یا سلمان من این لک ھذا، کہاں ملا، کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ سلمان نے کہا من منزل ابنتک فاطمہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر سے. قال وکان النبی لم یطعم طعاما منذ 3، پیغمبر بھی 3 دن کے فاقے سے تھے. اب آگے میں زبانی بیان کر دیتا ہوں اس لیے وقت ہو گیا. اب یہ کتاب میں نہیں ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میں نہیں کہتا کہ جو میں سمجھاؤں صحیح ہے، شاید پیغمبر کے ذہن میں ہو کہ بھائی اس کا مطلب وہاں کچھ ہے تو چلو ہم بھی چلتے ہیں. لکھا نہیں ہے کتاب میں، میں اپنی عقل بھیڑا رہا ہوں، استغفر اللہ. تو پیغمبر آ گئے اس واقعے کے بعد خود جناب فاطمہ کے یہاں. طریقہ یہ تھا کہ اگر رسول اللہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا تھا سوائے بی بی فاطمہ کے. آ کے دروازہ کھولا، 3 دن کا فاقہ، چہرہ زرد. رسول اللہ نے بیٹی کو دیکھا، کیا حال ہے بیٹی. امام حسن حسین کو دیکھا، کہتے ہیں حسن کو حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، علی کو بلا لیا، جناب فاطمہ کو بلا لیا. پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس، یا اللہ ان سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما. اب دیکھیے اپنا تو معاملہ اپنا ہے، اب بابا آ گئے ہیں. اس کے بعد بی بی فاطمہ وہاں سے ہٹ گئیں، آئیں اپنے حجرہ عبادت میں. کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، فرماتی ہیں خدا یہ تیرا حبیب آیا ہے، خدا میں اس کی کیسے مہمان نوازی کروں یا اللہ. ابھی بی بی کا ہاتھ بلند تھا کہ اتنے میں جنت سے خان جبرائیل لے کے نازل ہو گئے، لا کے بابا کے سامنے بہشتی کھانا رکھ دیا. مولا گھر کے حالات تو ان کو ہی پتہ تھے نا. مولا کائنات نے دیکھا، فرمایا واہ فاطمہ تو یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے دے دیتا ہے.
اللہ اکبر. اب انصاف سے بتائیے ہم غریبوں کی مدد کس طرح کرتے ہیں, کس ڈھنگ سے کرتے ہیں؟ فاطمہ نے کس حالت میں غریب کی مدد کی ہے. پھر جملہ دہرا دوں, جب تک ہم لوگ اپنی حیثیت نہیں سمجھ لیں گے تب تک اہل بیت کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا. اور ایسی شخصیات جو اس طرح فاقہ کر کے, یہ ایک تھوڑی ہے, وہ روزے والا قصہ تو جانتے ہی آپ, اس کو دہرانے کی ضرورت ایک تو ہے. اللہ اکبر. خدا اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ اللہ نے جو ہے فاطمہ کو اتنا مرتبہ کیوں دیا ہے. یہ اگر راضی ہے تب میں راضی ہوں گا, اور اگر فاطمہ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے. اب سمجھ میں آئے گا. آپ کل نقل کیا تھا کہ پرسوں کل کہ ہے بہشت میں جب یہ جائیں گی اور ان کے اصحاب شیعہ بھی چلے جائیں گے, رک جائیں گے وہاں. کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ کہ صاحب اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی تو جاؤ تم لوگ بھی دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلائے. جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو, جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہو, جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو, جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو, بہشت میں داخل کر دو. بی بی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی مر جاتا ہے, اچانک جوان ہٹا کٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا چلا گیا, کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بی بی مجھ کو پتا ہے میں کتنا خطا کار, بی بی مجھ کو پتا ہے میں کتنا مجرم. ہمارے نام عمل میں بی بی کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی محبت کے. بس بی بی آپ سے اتنی درخواست ہے, میں نالائق سہی, میں بے دین سہی, لیکن اس مجمع میں پتہ نہیں کون مومن ہے. اس مجمع میں ہو سکتا کوئی آپ کی اولاد موجود ہو. بی بی اس کا واسطہ ہے, اس کے ایمان کا واسطہ. ہم جیسے نالائق ذاکروں پر آپ رحم فرمائیں. اللہ اکبر. اسی میں ہے, اسی بہار میں ہے. جب بی بی کی شہادت ہو گئی, امام حسن و حسین آئے. کہاں؟ مسجد میں. بابا ہم یتیم ہو گئے بابا. روایت کہتی ہے کہ مولائے کائنات نے جیسے ہی سنا بے ہوش ہو گئے. بہرحال وہاں سے کسی صورت سے لایا گیا. اب یہ بات دن کی ہے, عصر کے وقت ہے شہادت کا, اس کو چھپا نہیں سکتے آپ. پورے مدینے میں شور ہے, دروازے پر مجمع لگا ہوا ہے یہ خبر لینے کے لیے کہ کب تدفین ہے, مٹی کب اٹھے گی, کب چلنا ہے. لیکن بی بی کی وصیت کیا ہے کہ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. کہتے ہیں اندر کچھ آپس میں بات ہوئی, اسی بہار کے اندر اتفاق سے ابھی نظر پڑی, باہر بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر باہر نکلے اور ابو ذر نے کہا بھائی آپ لوگ یہاں مت رہیے, جائیے آپ لوگ, ابھی کسی وجہ سے فاطمہ کی تدفین میں تاخیر کی جا رہی ہے. اس طرح سے پبلک کو ہٹا دیا گیا. کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تب مولائے کائنات نے خاص لوگوں کو بلانا شروع کیا. اسی میں ایک جگہ کہیں ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی کو بھی بلایا. کیسے ان کو نہیں پتا تھا, نہیں تھے, جو بھی وجہ رہی ہو. سلمان کہتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے, اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو, محلے والے, عزیز, دوست, رشتہ دار یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں. سلمان کہتے ہیں میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, میں نے دروازہ کھولا, دیکھا فاطمہ کے یتیم میرے دروازے پہ کھڑے ہیں. خیر تو ہے شہزادو,
سلمان اماں کو قتل کر دیا گیا، سلمان اماں کو شہید کر دیا گیا، سلمان چلو بابا نے بلایا ہے اماں کی تدفین میں شرکت کر لو۔ سلمان وہاں سے چلے، مولا کائنات دروازے پر تنہا بیٹھے ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی کامن سینس بھی یوز کرے۔ کسی کے یہاں بھی جب موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو اس وقت گھر والے جو بھی ہیں وارث وہ تڑپتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے 10-20 منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آدمی جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور دوسرے کام ہیں ان کو، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ روتے روتے 1 آدھ گھنٹے کے بعد آدمی چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن لاکھ تھک گیا ہو، لاکھ کام کی بھیڑ ہو، چپ ہو گیا ہو، لیکن جیسے ہی اس کو کوئی اپنا دکھائی پڑ جاتا ہے نا، صبر کا بندھن ٹوٹ۔ یہ عقلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے مولا کائنات دروازے پہ بیٹھے ہیں، اتنے میں دور سے سلمان کو آتے دیکھا۔ اللہ اکبر، مولا تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کو سلمان کو کلیجے سے لگایا۔ سلمان، زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان، زہرا کو شہید کر دیا گیا، سلمان۔ سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ آپ سوچئے کہ اس موقع پر مولا کو کیا یاد آ رہا ہے۔ سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ کہ سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے، رخصتی؟ نبی کے گھر سے میرے گھر تک فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے تم لائے تھے سلمان، اسی لیے تم کو بلایا ہے سلمان۔ چلو فاطمہ کو ان کی آخری منزل تک پہنچا دو۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ اب جنازے کو لے کے چلے ہیں، لے کے آئے کہاں؟ روایتوں میں مشہور رہی ہے کہ بقیع کے پاس۔ آپ لوگ تو بہت جنازوں میں شریک ہوئے ہوں گے نا۔ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ ایک سرانے ہوگا، ایک پائتی ہوگا، بیچ میں کپڑا لگا کے 3 آدمی تو کم از کم اوپر چاہیے نا، 2 آدمی محرم قبر کے اندر چاہیے۔ اس رات کو مولا کیا کریں؟ سناؤں آپ کو، روایت کہتی ہے بی بی اتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنی نحیف ہو گئی تھی کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ مولا نے بچوں کی طرح فاطمہ کی لاش اکیلے ہاتھ پر لے لی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ لے کے قبر تک آئے۔ اب مشکل یہ ہے کہ قبر میں کون اترے؟ امام حسن کو اتار دیں، امام حسین کو اتار دیں۔ لے کے قبر کے پاس آئے، لگتا ہے رسول اللہ کو علی کی مشکل کا اندازہ تھا۔ کہتے ہیں 2 ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت واپس کر دو۔ پیغمبر کے حوالے کیا، قبر برابر کر دی گئی۔ اب مولا کو اطمینان جب ہوا تو روایت کہتی ہے دفن کرنے کے بعد امیر المومنین بی بی کی قبر پر بیٹھ گئے اور وہیں سے رخ کیا قبر پیغمبر کی طرف۔ کہتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، میری طرف سے اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس ابھی پہنچی ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں گی یا رسول اللہ کہ آپ کے بعد ہم پر کیا گزری ہے؟ کہتے ہیں رونا شروع کیا مولا نے۔ قرآن میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ امام بنانے کا سبب کیا ہے؟ ان کا صبر۔ امام سے بڑا کائنات میں صابر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جملہ سنیں گے اسی بہار کے اندر ہے کہ مولا پیغمبر سے بات کرتے کرتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں قَلَّ یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ عباس چچا مولا کے،
آئے، بازو تھاما، سمجھا بجھا کے بی بی کی قبر سے مولا کو پکڑا کے گھر لائے۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو یہ بات چلی، ارے ہم لوگوں کو تو بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو رات ہی میں دفن کر دیا، ہم لوگوں کو پتا۔ کچھ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے مولا کے پاس آ گئے، علی آپ نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، ہم ان پر نماز پڑھتے۔ مولا نے کہا بھیا ہماری اس میں کوئی کمی غلطی نہیں ہے، ہم مجبور تھے، ہمارے سے انہوں نے اس طرح کی وصیت کی تھی۔ ایک کہتا ٹھیک ہے تو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب ہم جا رہے ہیں، فاطمہ کی قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے، نماز پڑھیں گے، شان سے جنازہ اٹھائیں گے۔ اب مولا کو جلال آ گیا، تاریخ کہتی ہے مولا نے زرد ابا دوش پر ڈالی، تلوار لے کے آ کے بقی میں کھڑے ہو گئے، برابر کر دیا تھا، لیکن اب جب کھودنا تو پتہ نہیں ساری کھود ڈالیں گے جتنی بنائی ہے تو کسی میں نکلے گا۔ کھڑے ہو گئے، آؤ قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوں، پیلی ابا دوش پر ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، تلوار ہاتھ میں، خبردار علی کے مقابلے میں آنا مت۔ اس نے جو یہ روایت سنائی لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، اچھا ہم جا رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ نہیں نا؟ میں یاد دلاؤں آپ کو، مولا آپ تھے مدینے میں، آپ نے فاطمہ کی قبر نہیں کھودنے دی، پورے کربلا میں امام حسین نے ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا مولا۔ ان ظالموں نے نیزہ چبو چبو کر کے بچے کی لاش نکالی، بچے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔